اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المجرمین فی عذاب جہنم، بے شک مجرم عذاب جہنم میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ پچھلی آیات میں اہل ایمان کا ذکر ہوا تھا۔ ارشاد ہوا تھا کہ اللہ پاک فرمائے گا کہ اے میرے بندو، آج کے دن تم پر نہ خوف ہے نہ غم، اور وہ بندے مراد ہیں جو ایمان لائے ہماری آیتوں پر اور فرما بردار ہو گئے، یعنی اللہ تبارک و تعالی آیات کو مان لیا، دل سے ایمان لائے اور پھر فرما برداری کی، ان کو حکم ہوگا کہ تم جنت میں داخل ہو۔ اللہ کی آیتوں کو ماننا اور ان پر عمل کرنا، یہ ایمان بھی ہو گیا، مان لینا بھی ہو گیا، اور پھر نیک اعمال بھی ہو گئے، اور جس میں یہ دو چیزیں پائی جائیں گی کہ اس کا دل اللہ اور اللہ کے رسولوں کو جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان پر ایمان لے آیا، اور پھر نیک اعمال کیے تو ان کے لیے جنت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے اس میں مجرم کا ذکر کیا۔ مجرم نافرمان جو جرم کرتا ہے، اللہ کی، اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کرتا ہے، وہ مجرم ہوتا ہے۔ اور یہاں الفاظ آئے ہیں کہ فی عذاب جہنم خالدون، وہ دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ جہاں عذاب کی ہمیشگی کا ذکر ہوتا ہے وہاں مراد مشرک اور کافر ہوتے ہیں، کیونکہ کافر مشرک جب دوزخ میں داخل ہوگا تو وہ کبھی نہیں نکلے گا، لیکن مسلمان اگر مجرم ہوگا، اس نے جرم کیا ہوگا اور بغیر توبہ کیے مر جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے جرم کی سزا دینا چاہے گا، جیسے کہ حدیث پاک میں ملتا ہے کہ مجرموں کو، کلمہ گو جو مجرم ہوں گے ان کو بھی سزائیں دی جائیں گی، تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ جتنی مدت اس کی سزا بنتی ہے اس کے بعد اس کو دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ تو کافر ہمیشہ رہے گا، مومن جو ہوگا وہ سزا بھگت کر، اور وہ بھی معمولی نہیں ہوگی، کوئی سزا معمولی نہیں ہوگی۔ ابھی جب حدیث پاک میں یہ آ گیا کہ 2,88,00,000 سال، ذرا غور کرو اس بات پہ، 2,88,00,000 سال ایک نماز قضا کرنے کی وجہ سے دوزخ میں رہے گا بندہ۔ اگر اللہ پاک سزا دے گا تو یہ کتنی لمبی سزا ہوگی، یہ معمولی نہیں ہے۔ بس اس کا علاج اس بات کا یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے توبہ کر کے اور دنیا سے اللہ کا فرما بردار بندہ بن کے جائے۔ تو ان مجرموں کا جہاں یا ذکر ہو رہا ہے، مشرکین اور کفار کا، لا یفتر عنہم
نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے یہ عذاب، وہم فیہ مبلسون، اور وہ وہاں مایوس ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وما ظلمناہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا ھم الظالمین، لیکن وہ خود ہی ظلم کرنے والے تھے، انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ وَنَادَوْا یا مالکو لِیَقْضِیَ عَلَیْنَا رَبُّکَ، اب یہ جو دوزخی ہے نا، یہ جہنم کا داروغہ جس کا نام مالک ہے، اس کو ندا دیں گے، اس کو آواز دیں گے کہ اے مالک، بہتر ہے کہ تمہارا رب ہمیں موت دے دے، ہماری زندگی ختم ہو جائے، ہم اس عذاب سے نجات پا جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 1000 سال تک یہ مالک جو فرشتہ ہے ان کی اس پکار کا جواب نہیں دے گا، ہر وقت پکارتے رہیں گے یا مالک کو، یا ہمارا پیغام دے دے اللہ پاک کہ ہمیں موت دے دے، ہمیں مار دے۔ اتنے بندہ موت تو کنا پچتا ہے، وہاں موت مانگے گا لیکن موت نہیں آئے گی، موت بھی مر چکی ہوگی، وہاں موت نہیں آئے گی۔ قال انکم ماکثون، فرشتہ پھر جواب دے گا کہ اب تم ہمیشہ یہیں رہو گے، یہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لقد جئناکم بالحق، بے شک ہم لے آئے تمہارے پاس دین حق، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، لیکن تم میں سے اکثر حق سے نفرت کرتے تھے۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ وہ جو جہنم میں چیخ و پکار کر رہے ہیں، اللہ سے موت مانگ رہے ہیں، ان کو یہ جواب مل رہا ہے کہ ہم تمہارے پاس دین حق لائے، اپنے انبیاء تمہارے پاس بھیجے، ان پر اپنا کلام نازل فرمایا، انہوں نے تمہارے سامنے دین حق، زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہم نے تمہارے پاس بھیجا، لیکن تم نے اس سے نفرت کی۔ اللہ، یہ دین سے کون محبت کرتا ہے، یہ دیکھنا بھی بڑا ضروری ہے۔ جو دین کے نفاذ کے حق میں نہیں، وہ بھی نفرت ہی کر رہا ہے۔ جس کو یہودیوں کا، غیر مسلموں کا طریقہ پسند ہے، اس کو اپنائے ہوئے ہے اپنے رسم و رواج، طریقہ تو ساری زندگی کا موجود ہے نا۔ اللہ پاک نے جو انبیاء بھیجے ہیں اور حکم بھی دیا ہے کہ تم نے ان کے نقشے پر قدم پر چلنا ہے، وہ نقشے قدم چھوڑ کر جو بندہ سراسر دین کے خلاف زندگی گزارتا ہے، اس کے نفاذ کے حق میں بھی نہیں ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ یہ نفرت نہیں ہے، دین کو مسترد کرنا نہیں ہے۔ بس یہ اس بات پہ غور کرنا ہے کہ کہیں کسی طرح ہم بھی اس چیز میں شامل تو نہیں ہیں کہ جو دین کو قبول دل سے نہیں کرتے۔ ایک بات مجھے یہاں یاد آتی ہے کہ اللہ پاک نے یہاں فرمایا کہ جو مجرم ہیں وہ دوزخ کے عذاب میں ہوں گے، مجرم۔ تو ایک شاعر کہتا ہے، اکثر میں سنتا ہوں، پڑھتے ہیں نعت میں، جتھوں مجرمہ بری ہونا عدالت مصطفیٰ دیے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مصطفیٰ کہتے ہیں، جتھوں مجرمہ بری ہونا عدالت مصطفیٰ دی۔
یہ حضور پر تہمت ہے۔ آپ بحیثیت حکمران جب آپ کی عدالت لگی تو مجرم کو چھوڑ دینا یہ کسی حکمران کو حق نہیں پہنچتا۔ جتوں مجرمہ بری ہونا یہ حضور پر تہمت ہے۔ وہ جاہل ہے وہ شاعر جس نے یہ بنیاد پڑھتے ہیں، وہ جو مجرموں کی شفاعت کا اللہ پاک حق دے گا وہ حضور یہ عرض کریں گے کہ مولا کریم یہ گناہ گار ہے، تو اختیار والا ہے، تیرے پاس اختیار ہے کہ تو مجرم کو بھی، یہ تیرے مجرم ہیں، تو ان کو معاف کر دے۔ تو اللہ معاف کر دے گا۔ وہ حضور کی شفاعت ہے جہاں سے کسی مجرم کو نجات ملنی ہے۔ اگر حضور کی عدالت لگی تو عدالت کا معنی ہے کہ عدل کرنا ہے، اور عدل یہ ہے کہ مجرم کو سزا دی جائے۔ ایک قاتل ہے، وہاں قاتل بھی ہوگا مقتول بھی ہوگا، تو قاتل مجرم ہے نا، تو مقتول کو وہاں انصاف ملے گا کہ ہاں بھائی تو نے کیوں اس کو قتل کیا تھا، جو جس کو یہاں دنیا میں سزا نہیں ملی، تو مجرم کو تو پھر ہاں جی حضور دیکھو نا، وہ ایک عورت نے چوری کی تھی تو صحابہ نے سفارش کی تھی کہ یا رسول اللہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے، مسئلہ بن جائے گا ہمارے لیے، تو حضور نے فرمایا اللہ کی نافرمانی کرانا چاہتا، میری اپنی بیٹی بھی یہ کام کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کٹتی۔ تو بعض دفعہ جہالت کی وجہ سے ہاں جی یہ الفاظ بولے جاتے ہیں۔ تو مجرموں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کی بات کر رہے ہیں، یہاں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے ان سے مراد وہ مجرم ہیں جو مشرک اور جو کافر ہیں۔ لیکن مسلمان بھی اگر جرم کرے گا اور توبہ کیے بغیر مر جائے گا اور اللہ چاہے گا کہ اس کو سزا دی جائے تو اس کو بھی دوزخ کی سزا ملے گی۔ اور جو حال یہاں ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر یہاں فرما رہے ہیں کہ دوزخ میں جا کر پھر وہ ندا دیں گے، وہ یہ بھی کہیں گے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہمیں ایک دفعہ دنیا میں بھیج دیا جائے، تو انہیں حکم ہوگا کہ اب یہ نہیں ہو سکتا، تمہیں مہلت دی گئی تھی، تمہیں سمجھانے کی بھی حد کر دی تھی۔ اور ایک جگہ پہ آتا ہے کہ اگر ان کو دنیا میں بھیج دیا جائے تو پھر وہی کچھ کریں گے۔ یہ ہمارا تجربہ ہے، ہم اپنی ذات سے تجربہ کر سکتے ہیں کہ بیماری آتی ہے تو ہم بڑے اللہ کی بارگاہ میں بڑیاں معافیاں مانگتے ہیں، بڑے ترلے کرتے ہیں کہ یا اللہ ایک باری شفا دے دے، کوئی گناہ نہیں ہوگا، یہاں شفا ملتی ہے ہم پھر بھول جاتے ہیں۔ یہ دنیا میں ہمارا تجربے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین حق کو پوری طرح قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دین کو اپنے اوپر نافذ کریں اور اپنی زندگی میں دین حق کو نافذ کریں، اور پورا نظام دین کا جو ہے اس کے حق میں ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی مصیبتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔